قادیانی مسلمانوں پر کیسے حملہ کرتے ہیں. تو یاد رہے مسلمانوں کے خلاف دنیا میں جو لوبی سب سے زیادہ متحرک ہے نا تو ان میں قادیانی سر فہرست ہیں, اور ان کے جو طریقے ہیں نا ان میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک تو وہ طریقہ ہے جو دنیا کے اندر مشینریز کے نام پر بہت سارے غیر مسلموں نے کیا کہ کسی بھی جگہ پر میڈیکل کی فیسلٹیز دے دینا یا کھانے پینے کی سہولت, رفاہ عامہ کے کام, اب لوگوں کو کاروبار کھول کر دے دینا, ویزے وغیرہ دینا, اس نام پر لوگ ان کے قریب ہوں گے, لوگ قریب جائیں گے. ایک یہ طریقہ رہا ہے. اب دین کا علم لوگوں کو ہوتا نہیں ہے, اور زیادہ تر اس ارتداد کی طرف اور کفر کی طرف جانے والے وہی ہوتے ہیں جو دین سے جاہل ہوتے ہیں, کیونکہ دین کا علم اور عقیدہ جس کا پختہ ہوتا ہے نا تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی مہربانی اس طرف میں نہیں آ سکتا, نہیں سوری میں ایسا نہیں ہوں, نہ اس طرف آ سکتا ہوں, نہ مان سکتا ہوں, نہ لکھ سکتا ہوں. لیکن اگر مال کی محبت غالب ہو اور دین سے بندہ جاہل ہو تو اب ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بولے گا یار اگر مجھے اس وجہ سے یورپ کے فلاں ملک کا یا فلاں جگہ کا ویزا مل رہا ہے تو اب یہ ویزا ملنا ہے مال, اور یہ لکھنے سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا یا مان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے اس کی جہالت. تو علم دین سے دوری اور مال کی محبت, یہ دو چیزیں مل کے اس بندے کو تباہ کر دیتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نظریہ, نظریہ یہ ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر کہ یہ دلائل دے, اور دوسرے والا ان دلائل سے متاثر ہو مانے. یہ جو ریشو ہے نا یہ بہت کم ہے. آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ دلائل کی وجہ سے وہ مانے, بلکہ ان سے دلائل سن کر آتے ہوئے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بعد میں پتا چلا کہ دلائل سن کر نہیں آئے, بکواس سن کر کے آئے ہیں. اچھا ان دلائل کی وجہ سے لوگ متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب کوئی بندہ ان سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, نبوت کا دعویٰ تھوڑی کیا تھا, وہ تو مجدد تھے, وہ تو مسیح تھے, وہ تو فلاں تھے, وہ تو مسیح موعود تھے, وہ تو مہدی تھے, ہم تو نبی کا جو ہے نا وہ بات ہی نہیں کرتے. بندہ کہتا ہے بھئی ہم نے تو نبی کا سنا ہے. ارے نہیں نہیں ایسا نہیں کہا تھا, مرزا صاحب تو یہ کہتے تھے. اچھا اس کو پکا پتا ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے, یہ اس کو گھما رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ آہستہ آہستہ جب تھوڑا سا کہتا ہے نا کہ چلو جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا, جب وہ آتا ہے بیعت کے اوپر, بیعت کے اندر, تو یہ بیعت میں ساری بات ہوتی ہے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا کہ میں مرزا کو مانتا ہوں, اور جو اس سے نہ مانے اسے کافر سمجھتا ہوں. اب یہ کون سا مجدد ہے, یہ کون سا مہدی ہے کہ بھئی جس کو نہ ماننے والا کافر ہو جائے, جس کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جائے, جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو صحابہ کرام کہا جائے, کیونکہ یہ جو ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے لوگ وہی استعمال کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے دور سے رائج ہے. اور مرزا غلام محمد قادیانی کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ وہ صحابہ کہتے ہیں. اس کی جو بیوی تھی, ایک تھی یا دو بیویاں تھیں, ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں, امہات المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ. اچھا ادھر جو اس کو نہ مانے اس کو مرزا نے خود میرے خیال سے کوئی 1000 بار لکھا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے. مجدد کا یہ کہاں سے آ گیا کہ مجدد کو نہ ماننے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اب جب وہ بیعت کی باری آتی ہے نا تو اب وہ بندہ جو دلائل سن کے قریب گیا بھی ہوگا نا بولے گا نہیں 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 یہ تو نبی والی بات کر دیا آپ نے. وہ بولتے ہیں کہ ارے نہیں وہ نبی نہیں ہے, جب نبی نہیں ہے تو نام ماننے والا کافر کیوں؟ یہاں پر آ کر وہ اس سامنے والے کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے, تو اب وہ بندہ جو دلائل سن کے قریب گیا ہوتا ہے وہ آخری مرحلے میں جا کر واپس آ جاتا ہے کہ مجھے کہا کچھ گیا اور نکلا کچھ اور ہے, مجھے تو پیسٹری کہا گیا تھا آگے سڑا ہوا بسکٹ نکل آیا, لہذا میں قبول نہیں کروں گا. لیکن جاہل جو لوگ ہوتے ہیں, دین سے دور اور دین سے آری جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. لہذا مال کی محبت کی وجہ سے اور علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے لوگ ان کے قریب چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے نا. وہ تو ویسے ہی دنیا آخرت میں جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں خود کو کہ انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے, آخرت کو بیچ دیا ہے. تو جو اس چکر میں جاتے ہیں نا کہ پیسہ ملے گا اور وہاں پر جائیں گے ہماری دنیا سیٹ ہو جائے گی, تو وہ کہتے ہیں چھوڑو سب جو ہے وہ دیکھی جائے گی, نو نقد نہ تیرا ادھار. تو یوں ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور یوں یہ قادیانی لوگ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں.